بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بی بی جی میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ بی بی جی مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ میں اپنی مالکن کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد وہ مجھے ایک کوٹری میں بند کرنے جا رہی تھیں۔ وہ کوٹری بہت ہی خوفناک بھی تھی۔ میں نے تو سن رکھا تھا کہ اس میں بہت سارے کیڑے مکوڑے بھی رہتے ہیں، لیکن مالکن کو کسی پر رحم نہیں آتا تھا۔ کچھ سال پہلے بھی اس نے ایک عورت کو اسی کوٹری میں بند کیا تھا۔ وہ عورت اتنی زیادہ ڈر گئی تھی کہ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ یہ ساری باتیں مجھے یہاں کے ملازموں نے ہی بتائی تھی۔ میں مالکن سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کسی طرح سے یہاں سے بھاگ سکوں، لیکن مالکن کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوٹری کے اندر دھکیلتی، میں تیزی سے وہاں سے بھاگی اور بیرونی دروازے کی طرف چلی گئی۔ ابھی میں نے ایک قدم ہی باہر نکالا تھا جب اچانک ہی کسی نے مجھے میری چٹیا سے پکڑا۔ میں لہراتی ہوئی پیچھے کی طرف جا گری۔ جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھی تو سامنے ہٹا کٹا گارڈ کھڑا تھا۔ یہ میڈم کا سب سے خاص آدمی تھا۔ ہر سیاہ اور سفید میں مالکن کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ اس کو میں نے اکثر مالکن سے باتیں کرتے ہوئے بھی سنا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ چونکہ میں ایک ملازمہ تھی اور میرا کام صرف اور صرف اس گھر کی صفائی کرنا تھا، اسی وجہ سے میں نے اس چیز کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی اور دوبارہ سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی بھی اس نے مجھے پکڑا تو میں نے اسے دھمکی دی اور کہا، مجھے ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانے دو، ورنہ میں صاحب کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ تم ان کی ناک کے نیچے کون سا کھیل کھیل رہے ہو۔ میری بات سن کر پہلے تو اس نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور پھر مجھے غصے سے کہنے لگا، نہیں پتا کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو، اور جہاں تک تمہیں چھوڑنے کا سوال ہے تو یہ بات تو تم اپنے ذہن سے نکال ہی دو، کیونکہ یہ میری میڈم کا حکم ہے اور میڈم کا حکم میں کبھی بھی نہیں ٹال سکتا۔ میں نے اسے کہا، مجھے پتا ہے کہ میڈم کے ساتھ تمہارا چکر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ چونکہ وہ ہٹا کٹا انسان تھا اور میں ایک نازک سی لڑکی تھی، میرا ہونٹ بری طرح پھٹ گیا اور میری ناک سے خون بہنے لگا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فرش پر خون پھیل گیا تھا، جسے دیکھ کر میرا دل خراب ہونے لگا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ مجھے شروع ہی سے خون سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں جب بھی کہیں خون دیکھتی تھی تو میری طبیعت اسی طرح سے ہی خراب ہونے لگتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میڈم تیزی سے بھاگ کر وہاں پر آئیں اور اپنے ملازم کو شاباش کہنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے میری طرف بڑھیں اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگیں۔ اب مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا سکوں۔ میں بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میرا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے، میری سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مالکن مجھ سے شدید نفرت کرتی ہیں اور اس کا مقصد صرف اور صرف مجھے یہاں سے نکالنا ہے۔ لیکن چونکہ مجھے اس کے شوہر نے نوکری پر رکھا تھا، اس وجہ سے یہ بے بس تھی۔ سب سے زیادہ ڈر مجھے اس چیز کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی نوکرانی کی طرح یہ مجھے بھی جان سے ہی نہ مار دے۔ میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ یہ بہت ظالم عورت ہے، اس کے سینے میں دل کے بجائے پتھر دھڑکتا ہے۔ اس نے مجھے تیزی سے اس کوٹری کے اندر دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن وہاں پر کوئی بھی میری مدد کے لیے آنے والا نہیں تھا۔ یہ کوٹری گھر کے آخری کونے پر بنی ہوئی تھی، جبکہ رہائشی کمرے یہاں سے کافی فاصلے پر تھے، جہاں پر آواز کا پہنچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اچانک ہی مجھے باہر سے مالکن کی آواز سنائی دی، جتنا چیخنا ہے چلا لو، مگر یہ دروازہ 2 دن سے پہلے نہیں کھلے گا۔ اس کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ اس دوران میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ کافی زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے مجھے کمزوری ہو رہی تھی۔ میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔
نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں وہیں فرش پر لیٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیٹے ہوئے بھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ نہ جانے کتنے کیڑے مکوڑوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری آمد سے وہ بیدار ہو گئے ہوں اور شاید خون کی بو پر وہ بے چین ہو گئے تھے۔ میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ کیڑے مکوڑے جب ایک بار جسم سے چپک جائیں تو وہ اس وقت ہی جسم کو چھوڑتے ہیں جب تک وہ اپنا پیٹ نہیں بھر لیتے۔ ایک نوکرانی نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کوٹری کے اندر مالکن نے کالے بچھو بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تم بس اپنی خیر منا لو اور دعا کرو کہ تم زندہ سلامت وہاں سے نکل آؤ۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی کہ میری کسی طرح سے اس ظالم عورت سے جان چھوٹ جائے اور میں دوبارہ سے اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے دوبارہ کبھی بھی کسی عورت کے گھر میں کام نہیں کروں گی۔ یہ کام بہت ہی ذلت والا تھا۔ ہر بار ہی میں اپنی خالہ کی بات مان کر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی اور ہر بار ہی مجھ پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی تھی۔ پچھلے گھروں میں تو میں بچ ہی گئی، لیکن اس گھر کی مالکن بہت ہی ظالم تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ بہت ہی چالاک تھی۔ بیٹھے بیٹھے میں نے ایک فیصلہ کیا کہ اگر میں زندہ بچ بھی گئی تو اس مالکن کو بھی اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ اس کا پول اس کے شوہر کے سامنے کھول دوں گی۔ میں وہاں پر بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ کے اوپر کوئی چیز چپکی ہو۔ میں نے تیزی سے ہاتھ کو جھٹکا، لیکن وہ چیز ابھی تک میرے ہاتھ سے چپکی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھی۔ اندھیرے میں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب وہاں پر مجھے بہت زیادہ درد کا احساس ہو رہا تھا۔ میں مزید اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ میں وہیں سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک آخری بار یہاں سے نکال دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ اب جب موت نظر آئی تو مجھے اپنے گناہ بھی نظر آنے لگے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی اور یہاں سے نکلنے کی دعا کرنے لگی۔ شاید وہ قبولیت کا ہی وقت تھا۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر وہ ہوا جو۔ میرا نام مائرہ ہے۔ میرا تعلق کشمیر کے ایک چھوٹی سے گاؤں سے ہے۔ جس دن میں سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی اسی دن مجھے بتا دیا گیا کہ تمہارے والدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب تمہاری پرورش تمہاری خالہ کریں گی۔ یوں مجھے اپنی خالہ کے گھر بھیج دیا گیا، لیکن میری خالہ میری سوچ سے بھی زیادہ ظالم عورت تھی۔ وہ میرے سامنے اپنے بچوں سے پیار کرتی تھی، جبکہ مجھ سے وہ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ اس نے نہ تو کبھی مجھے کھانے کے لیے اچھی خوراک دی تھی اور نہ ہی پہننے کے لیے اچھا لباس دیا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے مجھے گھر کے کاموں پر لگا دیا تھا۔ پہلے میں اپنے گھر کے کام ختم کرتی اور پھر اس کے بعد محلے میں جا کر دوسری عورتوں کے گھروں کے کام کرتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں میرے باقی بہن بھائی بہت ہی عیاشی بھری زندگی گزار رہے تھے۔ میں جتنے بھی پیسے لے کر آتی وہ ان کے اسکول کی فیس کی طرف چلے جاتے تھے اور خود میں نے اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ جب میں خالہ سے بات کرتی کہ میں نے بھی اسکول جانا ہے تو خالہ مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی۔ اکثر تو وہ مجھے مارتی بھی اور کہتی کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اسکول میں داخلہ لو۔ اور یوں چھوٹی سی عمر سے ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ میری اس گھر میں کیا حیثیت ہے۔ مجھے دکھ تو بہت ہوتا تھا، لیکن میں صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے جس عورت نے یہاں پر بھیجا تھا وہ رشتے میں میری پھپھو تھی۔ وہ مجھ سے پھر اچھا سلوک کرتی تھی اور مجھے کھانے کے لیے اچھی خوراک دیتی تھی، مگر یہاں پر آنے کے بعد سب کچھ ہی تباہ ہو گیا تھا۔ ایک چیز جس کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں لگ سکی تھی وہ یہ تھی کہ جب پھپھو مجھے خالہ کو سونپ رہی تھی تب انہوں نے بہت عجیب بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ویسے تو تمہاری طرف سے ملنے والے پیسے کافی نہیں ہیں، لیکن یہ میرا احسان سمجھنا۔ تب خالہ نے برا سا منہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ یہ احسان نہیں بلکہ بہت بڑا بوجھ ہے، اور تب مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ میں اپنی خالہ پر ایک بہت بڑا بوجھ تھی۔ مگر یہاں پر آنے کے بعد میں نے خالہ کو کبھی بھی پریشان نہیں کیا،
نہ تو میں خالہ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تھی اور نہ ہی کسی کام سے انکار کرتی تھی۔ خالہ جو بھی کہتی میں خاموشی سے مان لیتی تھی۔ مجھے خالہ کے بچے بہت پسند تھے، وہ بہت سلجھے ہوئے تھے، لیکن خالہ نے ان کے ذہن میں میرے لیے نفرت بھر دی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی ان کی بیٹی میرے پاس بیٹھ جاتی تو خالہ تیزی سے اس کے پاس چلی جاتی اور اسے ڈانٹ کر وہاں سے اٹھا دیتی۔ اکثر تو خالہ اپنے بچوں کو اس وجہ سے مارتی تھی کیونکہ وہ میرے ساتھ کھیلتے تھے۔ اب ان کے بچے اتنے زیادہ ڈر گئے تھے کہ انہوں نے میری طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے تنہائی کا احساس بہت پریشان کرتا تھا۔ اکثر تو میں پوری رات روتی رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی کہ میری یہ تنہائی دور کر دیں۔ لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ کام اسی وقت پر ہی مکمل ہو تو اچھا لگتا ہے، اور شاید میری زندگی میں بھی وہ اچھے وقت کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دن جلدی سے گزرتے جا رہے تھے۔ یہ دن سالوں میں تبدیل ہو گئے۔ اب میری عمر 18 سال ہو چکی تھی۔ اب میں ایک نوجوان لڑکی بن گئی تھی۔ دوسری طرف خالہ کی بیٹی بھی 17 سال کی ہو چکی تھی۔ خالہ کو ابھی سے اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ہونے لگی تھی اور وہ اس کے لیے رشتے بھی تلاش کر رہی تھی۔ جب میں یہ سب دیکھتی تو مجھے دکھ ہوتا تھا۔ اتنا تو خالہ نے مجھ پر بچپن میں بھی توجہ نہ دی تھی اور نہ ہی خالہ مجھ پر توجہ دے رہی تھی۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی اسی چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مستقبل میں نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہ جانے میں کبھی گھر بھی بسا پاؤں گی یا نہیں، اور اسی طرح سے خالہ کی نوکری ہی کرتی رہوں گی۔ اچانک ہی خالہ میرے پاس آئیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ خالہ کو پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ وہ مجھ پر جتنا مرضی ظلم کیوں نہ کریں، لیکن جب بھی وہ پریشان ہوتی تھی تو میرا بھی دل دکھتا تھا۔ آخر کو انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی۔ اگر وہ مجھے پناہ نہ دیتی تو اس وقت میں سڑکوں پر رول رہی ہوتی۔ خالہ نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک بڑے گھر میں کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میری بیٹی خوش رہے گی، لیکن نکاح سے چند دن پہلے ہی انہوں نے بھاری جہیز کی فرمائش کر دی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میں اتنا زیادہ جہیز کیسے تیار کروں گی۔ خالہ کی بات سن کر میں خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ انم کو میں اپنی بہن ہی سمجھتی تھی۔ میں نے خالہ کو تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے۔ مگر میری خالہ کی پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی، اور پھر اس دن کے بعد میں نے دن رات ایک کر دیے۔ اپنے دن کے وقت بھی کام کرتی تھی اور رات کے وقت بھی کام کرتی تھی۔ تقریباً 1 مہینے بعد لگاتار کام کرنے کے بعد میں نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے تھے جو جہیز کے لیے کافی تھے۔ جب میں نے وہ پیسے خالہ کے حوالے کیے، نہ تو انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور نہ ہی مجھے کچھ کہا، بلکہ وہ خاموشی سے پیسے لے کر کمرے کے اندر چلی گئیں۔ کافی دنوں تک انہوں نے دوبارہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں صرف ان پیسوں سے ہی مطلب ہو۔ خالہ کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، اور پھر 1 مہینے کے بعد ہی میری کزن کی شادی ہو گئی۔ کزن کی شادی کے بعد ایک دن میرے لیے بھی رشتہ آیا۔ یہ میری کزن کے سسرال سے ہی تھا۔ دراصل اس نے شادی پر مجھے پسند کر لیا تھا۔ وہ بہت ہی اونچے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں کسی بھی قسم کا جہیز نہیں چاہیے، وہ صرف اور صرف مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن خالہ کے چہرے کو دیکھ کر ہرگز بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ خوش ہیں، بلکہ ان کے چہرے پر عجیب و غریب تاثرات تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ ایک دن میری کزن گھر واپس آئی تو وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگی، مگر میں بار بار نظر انداز کر رہی تھی، جبکہ اندر مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ میں اس کے قریب ہی جا کر بیٹھی تھی کہ اس نے بہت ہی عجیب انداز سے مجھے کہا کہ تم نے آخر ان پر ایسا کون سا جادو کر دیا ہے جو وہ تمہارے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ اب اتنا معصوم بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں آنے والے رشتے کی ہی بات کر رہی ہوں کہ آخر تم نے اس لڑکے پر ایسا کون سا جادو کر دیا ہے جو وہ لڑکا دن رات صرف تمہارا ہی نام لیتا ہے، اور اس کے والدین بھی جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں مانگ رہے۔ حالانکہ میرے لیے تو انہوں نے اتنی بڑی لسٹ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ لسٹ بھی تو میں نے ہی پوری کی تھی،
بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ میری بات سن کر چند لمحے وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اس نے واویلا مچا دیا اور اپنی ماں کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس نے مجھ پر اپنا احسان جتا دیا ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں تمہارا جہیز نہ بناتی تو تمہاری شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی اور تم ہمیشہ کنواری ہی رہ جاتی۔ اس کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ساتھ کھڑی اس کی اپنی ہی ماں ہے۔ خالہ نے بھی واویلا مچا دیا اور پھر اسی وقت ہی انہوں نے کہا کہ میں تمہارا رشتہ اس گھر میں ہرگز نہیں کروں گی۔ چند ہی دنوں بعد انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ بعد میں اس لڑکے نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی، لیکن خالہ نے اسے ملنے بھی نہ دیا۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ اب میں سب سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے اپنی خالہ کے لیے بہت کچھ کر لیا تھا، لیکن خالہ نے مجھے کبھی بھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا تھا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ جب بھی ان کا مقصد پورا ہو جاتا، وہ مجھے اسی طرح سے چھوڑ دیتی، جیسے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ چند ہی دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ ایک گھر میں کام والی کی ضرورت ہے اور وہ لوگ رہائش بھی دے رہے ہیں۔ بس میں اب مزید خود کو نہیں روک پائی اور پھر اس گھر میں کام کرنے کے لیے چلی گئی۔ جب خالہ کو پتا چلا کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں اور اب کبھی بھی دوبارہ انہیں پیسے نہیں دے پاؤں گی، تو وہ دوبارہ سے میٹھی بن گئی۔ اب ان کی زبان مجھے بیٹا بیٹا کہتے تھکتی نہیں تھی، لیکن میں اچھی طرح سے ان کی فطرت کو پہچان گئی تھی اور اب میں مزید اپنا وقت یہاں پر ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے چند ہی دنوں بعد میں اس بڑے گھر میں شفٹ ہو گئی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں جا کر بھی میری آزمائش شروع ہونے جا رہی ہے۔ مجھے وہاں پر کام کرتے ہوئے تھوڑے ہی دن گزرے تھے جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نظر اٹھا کر دیکھتی تو وہاں پر مالکن کا سب سے چھوٹا بیٹا موجود تھا۔ ان کا بیٹا مجھے شروع سے ہی بہت زہر لگتا تھا۔ اس کی نظریں بہت ہی عجیب تھیں۔ میں جتنی کوشش کرتی تھی کہ اس سے بچ کر رہوں اور اپنے آپ کو اس کی نظروں سے اوجھل رکھوں، وہ اتنا ہی میرے سامنے آتا تھا۔ اب تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہاں پر زیادہ عرصے تک محفوظ نہیں رہ پاؤں گی۔ ایک دن اس گھر میں پارٹی ہو رہی تھی اور میں کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ سارے لوگ باہر ہی موجود تھے جب اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ارسلان کھڑا تھا اور وہ عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی وہ میری طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کرتا، میں نے چلانا شروع کر دیا۔ اسی وقت ہی عفان صاحب کچن کے اندر داخل ہوئے۔ یقیناً انہوں نے ارسلان کو وہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ارسلان کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ وہاں پر باقی تمام لوگ بھی جمع ہو گئے اور افنان کو روکنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے افنان قابو سے باہر ہو گیا ہو۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اسی وقت ہی مالکن بھی وہاں پر آئی اور اس نے افنان کو زور سے پیچھے ہٹایا اور اسے کہنے لگی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ایک نوکرانی کے پیچھے تم اپنے دوست کو مار رہے ہو۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا بھائی کیا حرکت کر رہا تھا تو شاید آپ بھی اس کا یہی حال کریں۔ افنان نے ارسلان پر تھوکتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے میری طرف آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اور پھر اس دن مجھے پتا چلا کہ افنان ایک نرم دل انسان ہے جو نہ صرف اپنے گھر والوں سے بلکہ ملازموں سے بھی بہت اچھا سلوک رکھتا ہے۔ آج جب اس نے دیکھا کہ وہ شخص میرے ساتھ غلط حرکت کرنے جا رہا تھا تو اسے برداشت نہیں ہوا اور پھر اس نے تمام لوگوں کے سامنے اپنے ہی دوست کو ذلیل کر ڈالا اور اسے اس چیز پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے مجھے کہا کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتایا، دراصل میری خالہ بہت ظالم عورت ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں صرف اور صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، مگر میں اب تھک چکی ہوں۔ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، صرف اپنی خالہ کے لیے کما رہی ہوں اور ان کی ضروریات پوری کر رہی ہوں۔
اب میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے لیے بھی کچھ کروں۔ اسی وجہ سے ہی میں نے اس گھر میں نوکری شروع کی تھی، کیونکہ یہ لوگ مجھے رہائش بھی دے رہے تھے اور یوں اس طرح سے میری اپنی خالہ سے جان چھوٹ گئی تھی۔ میں دوبارہ خالہ کے گھر نہیں جانا چاہتی، کیونکہ اگر اب میں دوبارہ ان کے گھر گئی تو وہ نہ صرف میرا مذاق بنائیں گے بلکہ جو پیسے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ سارے پیسے بھی چھین لیں گی۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ چند لمحے میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں کام کی ضرورت ہے تو تم میرے گھر میں کام کر سکتی ہو۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ پیسوں کی فکر کرنے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اچھی خاصی تنخواہ ہر مہینے مل جایا کرے گی اور وہاں پر تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تمہارا کام بھی صرف کچن تک ہی محدود ہوگا۔ اس کے علاوہ تم وہاں پر جب تک چاہے رہ سکتی ہو اور اگر چاہو تو باہر گھومنے کے لیے بھی جا سکتی ہو۔ تم پر کسی بھی قسم کی کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی فرشتے سے مل گئی ہوں۔ یہ انسان میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجھے اپنے گھر لے کر گیا اور اس نے اپنی بیوی سے میرا تعارف کروایا۔ نہ جانے کیوں جب مجھے پتا چلا کہ اس کی ایک بیوی بھی ہے تو میرا دل دکھی ہو گیا۔ اپنے دل کی بدلتی ہوئی حالت سے میں خود بہت حیران تھی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور پھر شکر ادا کیا کہ مجھے اس قدر اچھا انسان مل گیا ہے۔ وہاں کا ماحول واقعی بہت اچھا تھا۔ تمام نوکر اپنے کام سے کام رکھتے تھے، جبکہ پچھلے گھر میں ہر نوکر ہی دوسرے نوکر پر طنز کرتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ میں کافی دیر سے نوٹ کر رہی تھی کہ اس کی بیوی مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میری طرف بڑھی اور میری تھوڑی سی پکڑ کر میرے چہرے کو بلند کرتے ہوئے کہنے لگی، اپنے اس حسن کو چھپا کر رکھنا۔ اگر تم نے اپنے اس حسن کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گی۔ اس کی بات میرے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ اس کے وہاں سے جانے کے بعد میں تیزی سے نوکرانی کے پاس بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے کہنے لگی، تمہیں بی بی جی کی بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اگر تم نے کسی بھی قسم کی غلطی کرنے کی کوشش کی تو وہ تمہیں گھر سے باہر نکال دیں گی۔ میں نے اس نوکرانی سے پوچھا کہ مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی، تم مجھے سمجھا دو۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ تمہاری خوبصورتی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ تم حد سے زیادہ خوبصورت ہو اور خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر اکثر ہی بی بی جی پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ان کے شوہر کو قابو کرنے کی کوشش کریں گی۔ اسی وجہ سے وہ تمہیں کہہ رہی تھی کہ ان کے شوہر کے سامنے مت آنا اور نہ ہی کوئی چال چلنے کی کوشش کرنا۔ میں حیران رہ گئی اور دل ہی دل میں سوچا کہ میں آخر ایسے انسان کے ساتھ یہ سب کیوں کروں گی جس نے مجھے اس وقت بچایا جب کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، میں بی بی جی کو سمجھا نہیں سکتی تھی، مگر میں اس کی بات پر عمل کر سکتی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے آپ کو کچن تک محدود کر لیا۔ میں صرف کچن کا کام کرتی اور جلدی ہی فارغ ہو کر اپنے کوارٹر کی طرف چلی جاتی، لیکن بی بی جی کو یہ منظور نہیں تھا۔ ایک دن بی بی جی میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں کہ ان دنوں تم کچھ زیادہ ہی کام چور ہو گئی ہو۔ تمہارا کام تمہیں ملنے والی تنخواہ کی نسبت بہت کم ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی فطرت کے بارے میں اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ بہت ہی نرم مزاج شخص ہے۔ اسے گھر کے کاموں کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا کہ کس ملازم سے کون سا کام کروانا ہے اور کتنا کام کروانا ہے۔ یقیناً اسی نے تمہیں کہا ہوگا کہ تم صرف کچن کا کام کرو گی، مگر اب میں تمہیں ایک نیا حکم دیتی ہوں۔ اب تم کچن کے ساتھ ساتھ پورے گھر کی صفائی بھی کیا کرو گی۔ ان کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میڈم نے مجھے کہا کہ تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں صرف اور صرف تمہاری اوقات دکھا رہی ہوں۔ اوقات کا لفظ میں نے کافی عرصے بعد سنا تھا۔ مجھے دوبارہ سے اپنی اوقات یاد آ گئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، جی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں۔ اور پھر اگلے ہی دن میری نئی ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ اب میں گھر کی صفائیاں بھی کرتی تھی۔ ایک دن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر عفنان صاحب کھڑے تھے، جو حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کی صفائیاں کیوں کر رہی ہو؟ یہ تو تمہارا کام نہیں ہے۔
اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی میڈم وہاں پر آ گئی اور کہنے لگی، میں خود بھی اسے منع کر رہی تھی، لیکن اس نے ضد کی اور کہا کہ مجھے ملنے والی تنخواہ بہت زیادہ ہے جبکہ میرے حصے میں آنے والا کام بہت کم ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں حرام کما رہی ہوں۔ اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا زیادہ کام کروں تاکہ مجھے اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی عفنان صاحب نے انہیں خاموش کروا دیا اور کہنے لگے، میں تم سے نہیں بلکہ اس سے بات کر رہا ہوں، میری بات کا جواب بھی یہی دے گی، اور تم یہاں سے جاؤ، میں تم سے کمرے میں چل کر بات کرتا ہوں۔ انہوں نے وہاں پر کھڑے کھڑے میڈم کو ڈانٹ دیا۔ میڈم نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں میڈم کی نظروں میں آ گئی ہوں، اب ضرور ہی میرے ساتھ برا سلوک رکھیں گی۔ میں میڈم کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ عفنان صاحب نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہنے لگے کہ تمہیں ڈرنے کی یا گھبرانے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر سکتا اور نہ ہی تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا ظلم کر سکتا ہے۔ اگر میری بیوی بھی تمہیں ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کرے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ اور مجھے اس بارے میں بتاؤ۔ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے سر ہلا دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ چلو اب جلدی سے یہ کام چھوڑو اور کچن میں چل کر میرے لیے ناشتہ بناؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی ہے۔ رات کے وقت بھی میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ میں خوشی خوشی کچن کی طرف چل دی۔ عفنان صاحب کے لیے ناشتہ بنانے میں مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی اور وہ ہمیشہ میرے ناشتے کی تعریف کرتے تھے۔ ابھی ابھی میں ان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جبکہ وہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھ رہے تھے جن کا میں بہت ہی محتاط انداز میں جواب دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر بی بی جی دوبارہ سے آ گئیں۔ انہوں نے مجھے کچن سے نکال دیا۔ عفنان صاحب نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن اس بار میڈم نے عفنان صاحب کی بات نہیں سنی۔ میں بھی خاموشی سے وہاں سے چلی گئی کیونکہ میں کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے وہاں سے جانے کے بعد بھی ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی لڑائی ہو جائے گی۔ عفنان صاحب غصے سے آفس چلے گئے جبکہ بی بی جی سیدھی میری طرف آ گئیں اور ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر دے مارا۔ میں اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ انہوں نے انتہائی نفرت سے مجھے کہا کہ اب یہ بھی جا کر اپنے عفنان کو بتانا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے میں چلی گئیں۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور وہ بہت ہی دکھی نظر آ رہی تھیں۔ ان کو دکھی دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ مجھے اپنے اوپر بھی غصہ آ رہا تھا کہ کم از کم مجھے عفنان صاحب کے ساتھ اتنا زیادہ فری نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتی؟ وہ انسان ہی اتنا اچھا تھا کہ میں اس کے ساتھ سخت رویہ رکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتا تھا میرا دل موم کا بن جاتا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا تھا کہ میرا اس کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق ہے، اور جب میں اس بارے میں بہت زیادہ سوچتی تو آخر میں خود کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی کہ اتنا زیادہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ حقیقت بہت تلخ تھی۔ میری زندگی بہت ہی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ اب میں اپنی خالہ کو بالکل ہی بھلا چکی تھی، یہاں تک کہ مجھے ان کا خیال تک نہیں آتا تھا۔ دوسری طرف اب میں عفنان صاحب سے بھی کترانے لگی تھی۔ وہ بھی اب مجھے خود سے مخاطب نہیں کرتے تھے اور نہ ہی پہلے کی طرح مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب روز صبح میڈم ہی ان کے لیے کھانا بناتی تھیں۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کر کے آفس چلے جاتے تھے اور پھر نہ جانے کب واپس آتے تھے۔ میرا کام کچن میں صرف دن کے وقت تھا اور رات کے وقت کھانا بنانا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں اپنے کوارٹر میں ہی موجود رہتی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اب میں کوارٹر میں رہ رہ کر بہت بور ہو جاتی تھی۔ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن گھومنے پھرنے کے لیے جاؤں گی۔ میرے پاس پیسے اچھے خاصے جمع ہو گئے تھے اور اپنے لیے بھی ابھی تک ایک جوڑا بھی نہیں خریدا تھا۔ میرے پاس جتنے بھی جوڑے تھے وہ سارے بہت پرانے تھے۔ ایک دن میں اپنے کوارٹر سے باہر نکلی، ابھی گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھی کہ اچانک ایک گاڑی میرے قریب آ کر رک گئی۔ خوف سے جب گاڑی کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ عفنان صاحب کی گاڑی تھی جو سوالیہ نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ لگے ہی ہاتھوں انہوں نے مجھ سے پوچھ ڈالا کہ تم اس وقت باہر کیوں نکلی ہوئی ہو؟
اور کہاں پر جا رہی ہو؟ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، تمہارا اس وقت گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں ہچکچا گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے انہیں بتاؤں کہ میں اپنے لیے خریداری کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں نے گردن جھکا دی اور انہیں کہا کہ دراصل میں نے اپنے لیے کچھ کپڑے خریدنے تھے، وہی خریدنے کے لیے جا رہی تھی۔ دن کے وقت ٹائم نہیں ملتا، ابھی ہی وقت ملا تھا۔ میرا یہ انداز دیکھ کر وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، تو اس میں اتنا پریشان ہو کر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھے سیدھے مجھے بتاؤ کہ تم اپنے لیے شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ چلو پھر جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ میں انہیں حیرانگی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے کوئی انوکھی بات نہیں کہتی، بس تمہیں گاڑی میں ہی بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ چلو آج میں تمہیں خریداری کروا کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم آج سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکلی ہوگی اور نہ ہی تمہیں دکانوں کے بارے میں کچھ پتا ہوگا۔ تمہارے مطابق تمہاری خالہ تم پر بہت ظلم کرتی تھیں اور تمہیں اپنی بیٹیوں کے ہی کپڑے پہننے کے لیے دیتی تھیں، تو اس لحاظ سے تم نے اپنے لیے کبھی بھی کپڑے نہیں خریدے ہوں گے۔ عفنان صاحب کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حیران بھی ہو رہی تھی کہ انہیں میرے بارے میں سب کچھ یاد تھا۔ میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مجھ پر دوبارہ سے حقیقت واضح ہو گئی کہ اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس انسان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تمہارا مسیحا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی توجہ سڑک کی طرف مبذول کروا دی۔ میں چونکہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اسی لیے وہ تمام جگہ میرے لیے نئی تھی۔ میں بہت ہی اشتیاق سے ان تمام جگہوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی؟ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر میں انہیں جوش سے اپنی ماں کے بارے میں بتانے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ کیا مجھے تمہاری ماں کی تصویر مل سکتی ہے؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ دراصل میری ماں کی تصویر یہاں پر آنے سے پہلے پھپھو نے میرے حوالے کی تھی اور مجھے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، ایک وقت آئے گا جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے وہ تصویر جب اپنے صاحب کو دکھائی، چند لمحوں کے لیے وہ حیران رہ گئے اور میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کبھی وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتے تو کبھی اس تصویر کی طرف دیکھتے۔ تم میرے ساتھ کسی بھی قسم کا مذاق تو نہیں کر رہی؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں کہا کہ یہ بالکل بھی مذاق نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ یہ میری ماں کی ہی تصویر ہے اور میں ان کی ہی بیٹی ہوں۔ میں نے ایک ہی سانس میں اتنی لمبی بات کہہ دی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے۔ انہوں نے ایک سکون بھری سانس لی اور مجھے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگے۔ آج ان کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے شاپنگ کروانے کے لیے لے گئے۔ وہ ایک بہت ہی بڑا شاپنگ مال تھا۔ اس بارے میں مجھے صاحب نے ہی بتایا تھا، کیونکہ مجھے تو اس دکان کا نام تک نہیں آتا تھا۔ جب میں نے بولا کہ یہ اتنی بڑی دکان کس نے بنائی ہوگی تو وہ ہنسنے لگے اور مجھے کہنے لگے کہ یہ دکان نہیں ہے بلکہ یہ شاپنگ مال ہے، چلو میں تمہیں اندر چل کر چیزیں لے کر دیتا ہوں۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے کر چلے گئے۔ میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی کیونکہ زندگی میں پہلی بار میں یہاں پر آئی تھی۔ یہاں پر بہت ہی ماڈرن لوگ تھے۔ ان سب کو دیکھ کر مجھے احساس کمتری کا احساس ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اچانک یہ کہنے لگے، چلو میں تمہاری یہ پریشانی بھی ختم کر دیتا ہوں۔ وہ مجھے ایک دکان کے اندر لے گئے اور مجھے ایک بہت ہی قیمتی جوڑا خرید کر دیا۔ پھر وہ جوڑا میں نے پہنے رکھا اور وہ پہنے ہی میں شاپنگ مال میں گھومنے لگی۔ اب لڑکیاں اشتیاق بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھیں اور میں خود کو کوئی بہت بڑی ہیروئن سمجھ رہی تھی، چونکہ میں بہت خوبصورت بھی تھی، اسی لیے اس لباس نے میری خوبصورتی کو چمکا دیا تھا۔ صاحب بھی بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھتے اور مسکراتے۔ جلد ہی مجھے اپنی میڈم کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم ہرگز بھی میرے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ تھوڑی دیر گزری تھی
جب میں نے صاحب سے پوچھا کیا آپ باقی سب نوکروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں، تو میری بات سن کر وہ پراسرار انداز سے مسکرائے اور مجھے کہنے لگے کہ تم نوکر نہیں ہو۔ ان کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں نے ان سے پوچھا تو میں کیا ہوں؟ بہت جلد تمہیں اس بارے میں پتہ چل جائے گا۔ چلو اب جلدی سے یہ کپڑے لو اور گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ کپڑے خرید کر میں گھر واپس چلی آئی۔ خدا کا شکر تھا کہ میڈم باہر نہیں تھیں۔ میں تیزی سے اپنے کوارٹر کی طرف چلی گئی۔ مجھے اس طرح بھاگتا ہوا دیکھ کر صاحب ہنسنے لگے۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر مجھے بھی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن میں نے ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا پہنا۔ میں کچن میں گئی تو صاحب نے بے ساختہ میری تعریف کی۔ میڈم انتہائی غصے سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس دن مجھے یہ پتا چلا کہ صاحب کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ صاحب گھر سے باہر ہی نکلے تھے کہ میڈم کسی وحشی انسان کی طرح میرے اوپر جھپٹی اور مجھ پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میرے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش نہیں کرنا، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں میری ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میڈم کی بات سن کر میں ان سے معافی مانگنے لگی، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اور پھر اس نے مجھے یوں کوٹری میں بند کر دیا۔ کوٹری کا دروازہ کھلا، سامنے صاحب کھڑے تھے، لیکن ان کے ساتھ کھڑی عورت کو دیکھ کر مجھے لگا کہ جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن ان کی شکل نہیں بدلی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ جو میری پھپھو تھی وہ میری حقیقی پھپھو نہیں تھی، بلکہ وہ بچے چرانے والی ایک عورت تھی جس نے مجھے میرے والدین سے چرا لیا تھا، اور پھر بعد میں اس نے مجھے میری جھوٹی خالہ کے سپرد کر دیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں وہاں سے نکل رہی تھی تب خالہ نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اپنی قیمت پوری کر لی ہے۔ میں کافی دیر تک اپنی ماں کے گلے لگ کر روتی رہی۔ اس دوران میڈم بھی وہیں پر کھڑی تھی۔ میں نے ایک نظر میڈم کی طرف دیکھا جو اس وقت زخمی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ اچانک ہی صاحب نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے میڈم کو طلاق دے دی اور پھر اس کے سامنے چند تصویریں پھینک دیں جس میں وہ اپنے نوکر کے ساتھ گھوم رہی تھی، اور پھر وہ ریکارڈنگ چلا دی جس میں وہ نوکر سے باتیں کر رہی تھی۔ صاحب کو پہلے سے ہی اس بارے میں پتا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنی بیوی کو وقت دے رہے تھے تاکہ وہ سنبھل جائے، لیکن جب ان کی بیوی نہیں سنبھلی تو ان سے بھی یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا۔ میڈم مجھے بد دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے ان کا گھر ٹوٹ گیا تھا، لیکن اماں نے کہا کہ اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ میں اپنی ماں کو دوبارہ حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ صاحب بھی مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ جب بھی میں تمہیں دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ اپنائیت کا احساس کیوں ہوتا ہے۔ جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ تو ہمارا اپنا ہی خون ہے۔ اور پھر چند ہی دنوں بعد میرا صاحب سے نکاح ہو گیا۔ آپ سب کو میری زندگی کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔